ان کا بیان شروع اس سے ہوتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں، درمیان میں بھی یہ اور ختم بھی اسی پہ۔ اور ہم نے تبلیغ میں درجنوں بار دیکھا ہے کہ قبر کے سامنے سجدہ کیے ہوئے لوگوں کو اٹھا کے ان کو قبرستان سے اٹھا کے کہاں لے کر آئے ہیں؟ مسجدوں میں۔ تو کتابوں کے پروپیگنڈے پہ مت جاؤ، عمل دیکھو ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیے یہ مفتی طارق مسعود ہیں، کس قدر فریب کاری سے کام لے رہے ہیں، کس قدر جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہتے ہیں کتابوں سے کچھ نہیں ہوتا، عمل دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تو کتابیں پھر کس لیے لکھی تھیں؟ اس کا تو نام ہی تبلیغی نصاب رکھا ہوا ہے، اور جب کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ اس کے اندر تو شرک کی بھرمار ہے، قبر پرستی بھی اسی کے اندر ہے، پھر اس کا نام فضائل اعمال رکھ دیا گیا۔ اس کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ قبر پرستی پھیلا رہے ہیں یا نہیں پھیلا رہے ہیں۔ فضائل صدقات کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، بہت سخی تھا، اتنا زیادہ سخی تھا، تو ایک تبلیغی جماعت جب جا رہی تھی تو راستے میں ان کا ایک مزار آ گیا، وہاں کچھ رکے۔ جب رکے تو خواب کے اندر، ایک نوجوان کی خواب کے اندر وہ مزار والے آئے، بتائیے، یعنی جو مرے ہوئے تھے وہ خواب کے اندر آئے اور کہنے لگے کہ تم اپنا بختی اونٹ، میرا بختی اونٹ لینا چاہتے ہو اور یہ تمہارا اونٹ ہے، عام اونٹ ہے، یہ تم مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں پھر اس بزرگ نے اس کو نہر کر دیا، اندازہ مرے ہوئے انسان نے اس اونٹ کو نہر کر دیا۔ بتاؤ اللہ کے بندو، اس سے زیادہ کوئی قبر پرستی ہو سکتی ہے کہ قبر والا یہ کر رہا ہے؟ تم کہتے ہو پورا دڑ کچھ نہیں کر سکتا، یہاں تو وہ اونٹ ذبح کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سارے قافلے والوں نے مل کے کھایا اور صبح اٹھ کے چل پڑے۔ تو آگے جا کے دیکھا کہ ایک نوجوان اسی نام کا جس آدمی کا اونٹ کھلوایا تھا سخی بابا نے، اس کا نام لے رہا ہے اور پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس قافلے کے اندر اس نام کا آدمی کون ہے؟ تو اس نے کہا وہ میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اونٹ تبادلہ کیا ہے؟ اس نے کہا خواب میں معاملہ ایک پیش آیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں خواب ٹھیک ہے، وہ میرے والد صاحب تھے، بعد میں میرے پاس خواب میں آئے اور مجھے کہا ہے کہ اگر تو میرا فرما بردار بیٹا ہے تو یہ قافلہ فلاں جگہ ہے، تمہارا نام لے رہے تھے کہ ان کا اونٹ میں نے انہی کو کھلا دیا ہے اور یہ بختی اونٹ اس کو جا کے دے دو۔ تو اندازہ لگائیے، یہ واقعہ لکھنے کے بعد خود زکریا صاحب لکھتے ہیں، دیکھو اندر سے ضمیر کے چوکے لگاتا ہے کئی دفعہ جب آپ کوئی ایسی بات کریں۔ زکریا صاحب لکھتے ہیں، یہ تبلیغی نصاب کے بانی یعنی جو سب سے زیادہ اس کے میں ایکٹیو رہے ہیں تبلیغی نصاب لکھنے والے، تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ مرنے کے بعد حضرت نے اونٹ کیسے ذبح کر دیا، لیکن عالم ارواح میں ایسے واقعات ممکن ہیں۔ تو آپ غور کیجئے، اگر ہزاروں لاکھوں تو اس کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں جائے گا، لیکن اگر کسی ایک کا دھیان ادھر چلا گیا کہ مرنے کے بعد یہ تو دڑ دونوں ختم ہو گئے، مردہ ہو گیا، اس نے اونٹ کیسے ذبح کیا ہے، یہ تو قبر پرستی ہے، تو اس کو بھی اب پکڑنا ہے انہوں نے، اور اس کو یہ بات کہہ کے کہ عالم ارواح میں ایسے واقعات ممکن ہیں، حالانکہ عالم دنیا میں پورا اونٹ کھا گئے اور کہتے ہیں عالم ارواح میں ایسے واقعات ممکن ہیں۔ تو ہزار واقعات ایسے قبر پرستی کے۔ پھر کہتے ہیں علماء دیوبند نے بڑا دین پھیلایا، بڑی توحید پھیلائی ہے۔ ذرا عقائد علماء دیوبند پڑھیے، مفتی مسعود صاحب، طارق مسعود صاحب، پڑھو اس کو، اس کے اندر عقیدہ نمبر 1، عقیدہ نمبر 2، ایک سے ایک مشرکانہ عقیدہ کہ ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ اور یہاں تک ان ظالموں نے لکھ دیا کہ نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ وہ مٹی جو مس کر رہی ہے، وہ مٹی بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس سے زیادہ کوئی شرک ہو سکتا ہے، قبر پرستی ہو سکتی ہے۔ یقین کریں یہ مفتی جو طارق مسعود ہے، اس نے فریب کاری اور جھوٹے پن کی انتہا کر دی ہے۔ ویسے اور بھی کتنے اس کے ویڈیو میں نے دیکھے ہیں، یہ بہت ہی مشرک اور بہت ہی زیادہ فریب کار قسم کا مولوی ہے، جھوٹا قذاب۔ تو یہاں دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھو اس کو اور اپنے کانوں سے سنو کہ کس قدر یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کہتا ہے کہ دیوبند کے ذریعے یہ سب کچھ آیا ہے، تو دیوبندیوں نے کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنا شرک۔ محمود الحسن نے سورہ فاتحہ کی تشریح کے اندر
جو تفسیر شبیر احمد عثمانی کے نام سے یہ تفسیر ہے، سعودی عرب سے ایک عرصہ دراز تک بانٹی جا رہی ہے، فری تقسیم ہوتی ہے۔ اس کے پہلے صفحے کے اوپر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح میں لکھتا ہے، یہ دیوبندیوں کا سنو، تمہیں دیوبندیوں کی عقائد میں بتا رہا ہوں، مفتیوں کے۔ محمود الحسن صاحب لکھتے ہیں کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو بھی مدد کے لیے پکارا جائے تو یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ بتاؤ کہاں گئی تمہاری توحید؟ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین کدھر گیا؟ اور کہتے ہیں ابتدا بھی ہماری یہاں سے ہوتی ہے اور انتہا بھی ہوتی ہے، تو بیچ میں جو گند ڈالتے ہو، بیچ میں جو شرک اور کفر کے انجیکشن دیتے ہو، قبر پرستی کا انبار کھڑا کر دیا ہے تبلیغی جماعت نے، شاید اس سے زیادہ کوئی مشرک اور منظم جماعت اس زمین کے اوپر نہیں ہے۔ ان سب کے عقیدے دیکھو اللہ کے بندو، یہ مسئلہ ہے، اللہ کی بات بالکل سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ 34 نمبر آیت میں جو بات کہی ہے پوری طرح مولویوں اور پیروں کے اوپر فٹ آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ ان مولویوں اور پیروں کی اکثریت ہے جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لوگوں کا مال کھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، دینی کوئی کام کریں گے پیسے، بچے کے کان میں اذان دینے کے پیسے، اس کے پھر نکاح پڑھانے کے پیسے بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے مرنے کے اوپر پیسے، ہر وقت جب تک مولوی صاحب زندہ ہیں کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ باقی سعودی جو علماء ہیں ان کو وہ بھی پیچھے نہیں ہے، ان کے بھی عقیدے کے اندر شرک ہے، وہ بھی گنبد کے پجاری ہیں، وہ بھی اجرت لیتے ہیں، حرام خور، وہ بھی سارے ملے ہوئے ہیں، سارے ملے ہوئے ہیں آپس میں، یقین کیجئے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سعودی ہوں، ان سارے مولویوں نے مل کے مارا ہے اللہ کے بندوں، مولویوں اور پیروں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے، اور جب تک یہ مولوی ان کا کلا کمانا کر دیا جائے، ان کا یہ پیٹ کا دندہ، جب پیٹ ان کا دین کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہ کوئی خیر کی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو شاہکار ہے مفتی طارق مسعود کے فریب کاری کا۔